لا يقبل الله إلا الطيب. اللہ تبارک و تعالیٰ پاک مال کو قبول کرتا ہے، پاک چیز کو قبول کرتا ہے، ناپاک مال کو، حرام مال کو اور ہڑپ کیا ہوا مال کو، غصب کیا ہوا مال، دوسرے کو رشوت کیا ہوا مال، سود سے حاصل کیا ہوا مال اللہ تبارک و تعالیٰ قبول نہیں کرتا ہے، چاہے کتنا ہی وہ اللہ کے راستے میں خرچ کر دے، وہ ہوا منظورہ کر قیامت میں ہو جائے گا، وہ بھربھرے ریت کی طرح ہو جائے گا جو دھوپ کے زمانے میں جب چلتے ہیں تو پاؤں کی انگلیوں سے جو گرد نکلتا ہے بھس کی آواز نکلتی ہے، اسی طریقے سے کل قیامت کے میدان میں ان کے وہ سارے اعمال جو اس نے کیا ہے، اگر وہ ناپاک مال ہے، وہ حرام مال ہے، سود کا مال ہے، اور کسی کا مال غصب کیا ہوا ہے، کسی کا لوٹا ہوا مال ہے، رشوت کا مال ہے، اور اس تمام مال کو اللہ کے راستے میں اس نے خرچ کر دیا ہے، لیکن اسے کوئی ایک نقطہ کے برابر اس کو تب قیامت کے دن ثواب نہیں ملے گا۔ وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف من يشاء والله واسع عليم۔ حمد و صلوات کے بعد کلام مقدس کی ایک آیت آپ کے سامنے ابھی میں نے پیش کی ہے۔ آج کے اس مختصر جمعے کے خطبہ میں انفاق فی سبیل اللہ کے تعلق سے چند باتیں گوشہ گزار کرنی ہیں۔ یوں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو بہت سی نعمتوں سے نوازا ہے، ان نعمتوں میں سے سب سے اعلیٰ اور افضل نعمت اسلام ہے، اور ان نعمت اسلام میں رب العالمین نے جو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کے لیے جو اس کے راستے میں خرچ کیے جاتے ہیں، ان کے لیے رب العالمین نے مال و دولت سے مالا مال کیا ہے تاکہ وہ اللہ کے راستے میں خرچ کر کے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کو حاصل کر سکے۔ رب العالمین نے فرمایا
کہ اس کی مثال اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی مثال یہ ہے کہ کوئی انسان ایک دانہ خرچ کرتا ہے، ایک دانہ زمین پہ بوتا ہے اور اس دانے میں 7 بالیاں اگتی ہیں، ان 7 بالیوں میں ایک ایک بالی میں 100 دانے ہوتے ہیں، گویا کہ اس نے ایک دانے میں 100 دانے کا اور 100 دانے سے 700 دانے کا فائدہ اس نے اٹھایا۔ رب العالمین فرماتا ہے مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جو مال انسان خرچ کرتا ہے، جو آدمی، جو انسان، جو فرد بشر، جو بنی آدم رب العالمین کی رضا اور خوشنودی کے لیے 1 روپیہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے تو وہ 700 روپے کا ثواب ان کو حاصل ہوتا ہے۔ مثال میں یوں سمجھیے کہ ایک رئیس آدمی، ایک مالدار آدمی، ایک بڑے آدمی ایک انسان کو کہتا ہے جاؤ فلاں آدمی کو 1 روپے تم دے دو اور 1 روپے کے بدلے میں کل تمہیں 700 روپے ملیں گے۔ اب آپ بتائیں اس 1 روپے کے دینے میں کبھی وہ ہچکچائے گا، کبھی وہ حیث و بحث کرے گا، کبھی ان کو شک کی گنجائش ہوگی کہ کل مجھے 700 روپے ملیں گے، اس لیے وہ بطیب خاطر اور اپنے دل کی اتھاہ گہرائی سے وہ 1 روپے انسان کو دے دیتا ہے اور کل اسے 700 روپے اسے نصیب ہوتا ہے۔ اس رب العالمین کے بارے میں آپ دھیان دیجئے جو رب العالمین تمام دنیا کے خزانوں کا مالک ہے، تمام خزانے کی چابیاں جن کے ہاتھ میں ہے، جن کے خزانے کی کوئی انتہا نہیں، عطا خزانے ہیں، اس خزانے سے آپ کو کیا نہیں مل سکتا ہے۔ رب العالمین قادر مطلق ہے کہ وہ جب چاہتا ہے، جس کو چاہتا ہے، جتنا چاہتا ہے وہ اللہ تبارک و تعالی عنایت کرتا ہے۔ تو ہم 1 روپیہ اگر خرچ کریں گے تو اس کے بدلے میں رب العالمین کل قیامت کے دن 700 بدلہ مجھے ہمیں عنایت فرمائے گا۔ اب انسان سوچ کے دیکھیں کہ جو مال ہم نے کمایا ہے یہ اللہ ہی کی دی ہوئی نعمت کی وجہ سے ہم نے کمایا ہے، نہ صحت و تندرستی ہمیں عنایت فرماتی، نہ ہم وہ مال کماتے اور نہ ہمارے دست و بازو چلتے، نہ ہمارے ہاتھ و پاؤں چل سکتے۔ رب العالمین نے یہ ساری نعمتوں سے جب نوازا تو ہم نے کھیتی بھی کر لی، ہم نے اس کھیتی سے بالیاں بھی اگائی اور ہم مسئلے میں کارخانے میں جا کے کام بھی کیے، اس سے ہم اپنی تنخواہ بھی حاصل کیے اور حاصل کرنے کے بعد ان تنخواہوں میں سے چند روپے ہم نے اللہ کے راستے میں خرچ کر دی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت کے میدان میں اس چند روپے کے بدلے میں 700 روپے آپ کو عنایت فرمائے۔ تو بھلا وہ آدمی جو 1 روپیہ خرچ کرتا ہے جن کو کل 700 روپے ملے گا وہ کبھی خرچ کرنے سے حیث و بحث نہیں کرے گا۔ رب العالمین نے اسی لیے دوسری جگہ فرمایا وما تنفقوا، جو کچھ تم خرچ کرتے ہو من اموالہم، اپنے مالوں میں سے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں تم اسے پاؤ گے اور اس سے کئی گنا زیادہ بدلہ پاؤ گے۔ اس لیے انسان کو سوچنا ہے کہ جو اللہ نے ہمیں دولت دے رکھی ہے اس دولت کا اسی اللہ کے راستے میں خرچ کرے اور جتنا ہو سکے وہ انسان خرچ کرے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ بہت بڑا فیاض ہے، بہت بڑا کریم ہے اور بہت بڑا رحیم ہے۔ اپنی رحیمیت کی وجہ سے، اپنی کریمیت کی وجہ سے اور اپنی غفاریت کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے کو بے انتہا نعمتوں سے مالا مال کل قیامت کے دن کرے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، راوی حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما من یوم یصبح العباد فیہ، کوئی دن ایسا نہیں گزرتا ہے جس میں انسان اس میں صبح کرتا ہے، ينفق فيه ينزل فيه ملکان، اللہ تبارک و تعالیٰ کے جانب سے 2 فرشتے نازل ہوتے ہیں اس بندے کے لیے دعا کرنے کے لیے، اس بندے کے گناہوں کی مغفرت کے لیے 2 فرشتے آسمان سے نازل ہوتے ہیں اور وہ دونوں فرشتوں میں سے ایک کہتا ہے، یقول احدہما، ان دونوں میں سے ایک فرشتہ یہ کہتا ہے، اللہم آت منفقا سلفا، اے اللہ جس نے تیرے راستے میں تیری دی ہوئی دولت اور تیرا دیا ہوا مال کو خرچ کرتا ہے تو اس میں اور زیادہ پیدا کر دے۔
اللہم آتی منفقن سلفا، جس نے تیرے راستے میں خرچ کیا ہے تو اس سے اور زیادہ تو مال انہیں عنایت فرما۔ یقول الآخر، دوسرا فرشتہ کہتا ہے اللہم آت ممسکن طرفا، اے اللہ جس نے مخالفت کی ہے، جس نے ہاتھ کو روک کے رکھا ہے، جس نے انصاف سے کام لیا ہے، جس نے غریبوں کی طرف نگاہ اٹھا کے نہیں دیکھا، بیوہ اور مسکینوں کی طرف نگاہ اٹھا کے نہیں دیکھا، اپنی مال کو سمیٹ کے اپنے خزانے میں، اپنی تجوریوں میں، اپنے بینک بیلنس بنا کر کے رکھا ہے اور تیرے راستے میں خرچ نہیں کیا، وہ فرشتے بد دعا دیتے ہیں کہ اے اللہ تو ان کے مال کو ہلاک و برباد کر۔ اللہ اکبر۔ وہ دولت جو ہم کماتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ ہم کمائے ہیں اور ہماری کمائی ہوئی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھیجا اور فرعون سے کہا کہ یہ تیرے مال میں اتنا زکوٰۃ ہے، اللہ کے راستے میں خرچ کر دو۔ تو فرعون نے فوراً کہا، کیا جواب دیا کہ موسیٰ کہاں سے تم آئے ہو؟ وجد تو کابر، یہ تو صاحب پست سے یہ دولت ہمارے پاس چلی آ رہی ہے۔ کس نے کہا اللہ نے دیا ہے مجھ کو؟ یہ رب کی نعمت کا انکار کرنے والا انکار کرتا ہے اور کہتا ہے یہ ہماری کمائی ہے، اپنے ہاتھ سے ہم نے کمایا ہے۔ اگر تم کو اللہ تعالیٰ ہاتھ نہ دیتا، تم کو اللہ تبارک و تعالیٰ آنکھ نہ دیتے، رب العالمین تمہیں کان نہ دیتا، رب العالمین تمہیں ناک نہ دیتے، رب العالمین تمہیں پاؤں نہ دیتے، بتاؤ تم دولت کہاں سے کماتے؟ یہ ساری نعمت رب العالمین نے عنایت اس لیے کی ہے تاکہ ان ہاتھوں سے کمائی ہوئی دولت کو رب کے راستے میں خرچ کر کے رب کی رضا کو حاصل کرو اور اس جنت کے انتظار میں رہو۔ اور السماوات والارض اعدت للمتقین، جس کی چوڑائی آسمان اور زمین کے برابر ہے، اور یہ صرف متقیوں اور اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیار کیا ہے۔ اگر ان کو یہ چاہت ہے، یہ خواہش ہے، یہ آرزو ہے اور یہ لالچ ہے کہ رب کی جنت ہمیں نصیب ہوگی، کہ رب العالمین کی دی ہوئی دولت اس کے راستے میں ہمیں خرچ کرنا ہوگا، ورنہ فرشتوں کی بد دعا ہمارے لیے لازم ہو جائے گی اور جس دعا کی مستحق کی بد دعا کی مستحق ہو جائیں گے۔ اللہم آت ممسکن طرفا، اے اللہ جس نے تیرے راستے میں خرچ نہیں کیا اس کی ساری دولت کو ہلاک و برباد کر دیا۔ دوسری روایت بخاری مسلم کی ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا لا حسد الا فی اثنتین، دو ہی چیز میں صرف حسد کی جاتی ہے، غیبت کی جاتی ہے، دو ہی چیزوں کی آرزو اور منت کی جاتی ہے۔ وہ دو چیزیں کیا ہے؟ ایک دولت ہے جو اللہ نے دی ہے کہ اللہ کے راستے میں وہ خرچ کرتا ہے، آناء اللیل والنہار، صبح و شام وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، اور صرف اسی لیے اس کو اللہ تعالیٰ نے یہ دولت دی ہے تاکہ اس دولت سے وہ اللہ کی رضا اور اللہ کی خوشنودی کو حاصل کر لے۔ دوسری چیز علم ہے کہ رب العالمین نے اسے علم سے مالا مال کیا ہے، رب العالمین کے راستے میں اس کی دین کی اشاعت کے لیے وہ میدان میں پھیل جاتا ہے، مدرسے میں، مکاتب میں، مساجد میں خطبے کی حیثیت سے، دروس حدیث اور دروس قرآن کی حیثیت سے، مدارس میں بچوں کی تعلیم کی حیثیت سے وہ علم کو پھیلاتا ہے کہ یہ دو چیزیں ہیں جو انسان کو رشک کرنے کے لائق ہے کہ رب العالمین ہمیں بھی ایسی دولت دے دے کہ ہم اللہ کے راستے میں خرچ کر کے اور تیری راستے میں تیرے دین میں خرچ کر کے ہم تیری رضا کو حاصل کر لیں۔ علم اس لیے حاصل کیا ہے کہ دولت کمانے کے لیے نہیں، بلکہ علم اس لیے حاصل کیا ہے کہ ہم تیرے علم کو اللہ کے بندوں تک پھیلاتے رہیں گے اور جہاں تک رہیں گے اس کا ہمیں کوئی مطالبہ نہیں، مطالبہ تجھ سے ہے اور تجھے سے ہم بدلہ چاہیں گے۔ ما انفقتم من خیر تجدوہ عند اللہ هو خیر واعظم اجرا، جو بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرو گے تو اللہ کے نزدیک تم پاؤ گے اور بہت ہی بہترین اور بڑا بدلہ تم پاؤ گے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک دوسری جگہ فرمایا کہ جو بندہ اللہ کے راستے میں اپنے حلال کمائی کا ایک کھجور کے دانے کے برابر خرچ کرتا ہے، من انفق من کسب تمرا من کسب طیب، جو آدمی ایک کھجور کو اللہ کے راستے میں جو حلال کمائی کی ہو وہ خرچ کرتا ہے، لا يقبل اللہ الا الطیب، اللہ تبارک و تعالیٰ پاک مال کو قبول کرتا ہے، پاک چیز کو قبول کرتا ہے، ناپاک مال کو، حرام مال کو
اور ہڑپ کیا ہوا مال کو، غصب کیا ہوا مال، دوسرے کو رشوت لیا ہوا مال، سود سے حاصل کیا ہوا مال اللہ تبارک و تعالیٰ قبول نہیں کرتا ہے، چاہے جتنا ہی وہ اللہ کے راستے میں خرچ کر دے، وہ ہوا منصورہ کل قیامت کے دن ہو جائے گا، وہ بھربھرے ریت کی طرح ہو جائے گا۔ تو دھوپ کے زمانے میں جب چلتے ہیں تو پاؤں کی انگلیوں سے جو وہ گرد نکلتا ہے، بھس بھس کی آواز سے نکلتی ہے، اسی طریقے سے کل قیامت کے میدان میں ان کے وہ سارے اعمال جو اس نے کیا ہے، اگر وہ ناپاک مال ہے، وہ حرام مال ہے، سود کا مال ہے، اور کسی کا مال غصب کیا ہوا ہے، کسی کا لوٹا ہوا مال ہے، رشوت کا مال ہے، اور اس تمام مال کو اللہ کے راستے میں اس نے خرچ کر دیا ہے، لیکن اسے کوئی ایک نقطہ کے برابر اس کو کل قیامت کے دن ثواب نہیں ملے گا۔ لا يقبل اللہ الا الطیب، اللہ تعالیٰ طیب چیز کو قبول کرتا ہے۔ وَيَقْبَلُ اللَّهُ تَعَالَى بِيَمِينِهِ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اپنے دائیں ہاتھ سے قبول کرتا ہے۔ وَكِلْتَا يَدَيْ الرَّحْمَٰنِ يَمِينٌ، رب العالمین کا دونوں ہاتھ داہنا ہے، بایاں اللہ تبارک و تعالیٰ کا نہیں ہے، بلکہ دونوں ہاتھ رب العالمین کا یمین۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلتا یدی، اللہ تبارک و تعالیٰ کا دونوں ہاتھ، یمین وہ دایاں ہاتھ۔ جب دایاں ہاتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کا، دایاں ہاتھ کی پکڑ مضبوط ہوتی ہے، اور دایاں ہاتھ کی پکڑ جتنی مضبوط ہوتی ہے اتنے رب العالمین کی مال جو خرچ کیا ہے، پاک مال خرچ کیا ہے، چاہے ایک کھجور کے برابر ہی کیوں نہ ہو، لیکن وہ حلال کمائی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اپنے دائیں ہاتھ سے قبول کرتا ہے۔ یقبل اللہ بیمینہ، اپنے دائیں ہاتھ سے اس کو قبول کرتا ہے۔ وَيُرَبِّيهَا لِصَاحِبِهَا، اور اس ایک کھجور کے دانے کو، کھجور کے ایک دانے کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو پرورش کرتا ہے، بڑھاتا ہے، پروان چڑھاتا ہے۔ وَيُرَبِّيهَا لِصَاحِبِهَا، جس نے خرچ کیا ہے اس کے لیے رب العالمین اسے بڑھاتا ہے۔ کما یربی احدکم فلوہ، جیسے ہم میں سے ایک آدمی اپنے گائے کے بچے کو، بھینس کے بچے کو، بکری کے بچے کو جس طریقے سے چھوٹے سے لے کر کے بڑا کرتا ہے، اور اس امید پر کہ آئندہ کل یہ ہمیں فائدہ دینے والا ہے، چاہے وہ گائے کا بچہ ہو، بھینس کا بچہ ہو، بکری کا بچہ ہو، کوئی بھی۔ کما احدکم یربی فلوہ، جیسا کہ کوئی انسان اپنے گائے کا بچہ، بھینس کا بچہ، بکری کے بچے کو وہ پالتا ہے، اسی طریقے سے رب العالمین اسے پرورش کرتا ہے، یہاں تک کہ اسے کل جبال، کمثل الجبال، پہاڑ کی طرح اسے کر دیتا ہے۔ اتنا بڑھاتا اللہ تعالیٰ اس ایک بکری کے بچے کو، ایک گائے کے بچے کو، ایک بھینس کے بچے کو، ایک اونٹ کے بچے کو اتنا بڑا کر دیتا ہے، اور اس خرچ کیے ہوئے مال کو بڑھاتے 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 وہ پہاڑ کے برابر کر دیتا ہے۔ اتنا اللہ تبارک و تعالیٰ دینا ہے، کیوں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ رحیم ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ رحمان ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ بڑا ہی ہمدرد ہے، حلیم ہے، وہ بردبار ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنے والے کے مال کو اس طرح پرورش کرتا ہے، بڑھاتا ہے، اور پہاڑ جیسا بڑھا کے کر دیتا ہے۔ اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے جو انسان بطیب خاطر، دل کی اتھاہ گہرائی سے رب کی رضا کے لیے، رب کے خوشنودی کے لیے خرچ کرتا ہے، تو آسمان سے فرشتے بارش لے کر کے آتے ہیں اور ان کی کھیتی کو، ان کے باغ کو سیراب کرتا ہے۔ بخاری کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک آدمی سفر کر رہا ہے، ایک آدمی سفر کر رہا ہے، جب بیچ میدان میں وہ آدمی پہنچتا ہے، بیچ میدان میں جب پہنچتا ہے تو آسمان سے فرشتے آواز دیتا ہے، رب کی جانب کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس فرشتے کو آواز دیا، وہ فرشتے کو کہا کہ تم پکار کے کہو، اور فرشتے نے حکم دیا کہ ہے میرے فرشتے، فلانے کے باغ کو تم سیراب کرو، اس کے حدیقت فلانے، فلانے کے باغ کو جاؤ تم سیراب کرو، اس کی کھیت کو پٹاؤ، اس کے نالی میں پانی لگا دو تاکہ اس کے باغ تک بہہ کر کے چلا جائے۔ یہ آواز سن کر کے وہ انسان اسی بدلی اٹھی، اور بدلی کے پیچھے پیچھے وہ انسان چلتا رہا۔ فرشتے آ رہے ہیں، بادل لے کے آ رہے ہیں، منڈلا رہے ہیں، اور ایک میدان میں جب باغ کے کچھ دور آیا تو وہاں موسلا دھار بارش ہوئی، اور تمام پانی، میدان کا سارے پانی ایک نالی میں آ کر کے جمع ہو گیا، اور نالی میں پانی جمع ہو کر کے وہ بہتا چلا جا رہا ہے۔ آگے وہ آدمی چلتا جا رہا ہے،
دیکھا کہ وہ پانی اس نالے سے جا رہا ہے، ایک آدمی اپنا پھاوڑا لے کر کے، اپنا بیلچہ لے کر کے کھڑا ہے اپنے باغ کے پاس، اور بیلچے سے اپنے پانی کو اس نالی میں لے جا کر رکھا ہے اور اپنے پورے باغ میں اس پانی کو داخل کر دیا۔ پورا باغ سیراب ہو گیا، بارش ختم ہو گئی۔ یہ فرشتے سیراب کر رہے ہیں اس آدمی کے باغ کو جو اللہ کے راستے میں مال کو خرچ کرتا ہے۔ اس آدمی نے اس باغبان سے، اس کسان سے پوچھا کہ محترم بتائیے آپ کا نام کیا ہے، آپ اپنا نام بتائیے۔ کہا آپ میرا نام کیوں پوچھتے ہیں؟ کہا میں نے اس لیے پوچھا ہے کہ میں نے ابھی آسمان سے آپ کا نام سنا ہے کہ باغیچے والے کا نام کے لے کر کے فرشتے نے کہا اس کے حدیقت فلانے کے باغ کو جا کے سیراب کرو، اور آپ کا نام بتایا ہے فرشتے نے، آپ اپنا نام بتائیے۔ اس آدمی نے اپنا نام بتایا، بتانے کے بعد کہا کہ اب آگے آپ بتائیے کہ آپ کرتے کیا ہیں، کہ آسمان سے فرشتے ندا دے رہے ہیں، رب کی جانب سے یہ حکم آ رہا ہے کہ آپ کے باغ کو سیراب کریں۔ یہاں باغات بہت سے ہیں، بہت سے کھیتیاں ہیں، کسی کی کھیتی میں بارش نہیں برسی، کسی کے باغ کے پاس جا کے پانی نہیں برسا، آپ کون سا کام کرتے ہیں جو آپ کے کام کی وجہ سے بارش صرف آپ کے باغ میں آیا؟ کہا جب آپ نے پوچھ لیا تو سنو، نام بتا دیں۔ کہا جب آپ نے یہ سوال کر دیا تو پوچھ لیا تو سنیے میں کیا کرتا ہوں۔ میں اپنے اس باغ کے مال کو 3 حصہ کرتا ہوں، اس باغ کے مال کو توڑتا ہوں، پھل ہو چاہے اناج ہو چاہے کوئی بھی چیز ہو، اس کا 3 حصہ کرتا ہوں۔ 1 حصہ اللہ کے راستے میں خرچ کر دیتا ہوں، 3 حصے میں 1/3، 1/3 اللہ کے راستے میں خرچ کر دیتا ہوں، 1/3 اپنے بال بچوں کے لیے رکھتا ہوں، 2/3 تو اپنے لیے، 1 اللہ کے راستے میں، دوسری 1/3 اپنے بال بچوں کے خرچ کے لیے، اور تیسرا میں نے اسی باغ کی محنت کرنے کے لیے، باغ کے سینچائی کے لیے، باغ کی کوڑائی کے لیے، باغ میں مزدوری کے لیے تو ہم نے 1 حصہ رکھا ہے۔ تو یہ 3 حصوں میں سے 1 حصہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہوں، اور 1 حصہ اپنے بال بچوں کے لیے رکھتا ہوں، اور 1 حصہ پھر اٹھا کر کے اسی باغ میں خرچ کرتا ہوں تاکہ آئندہ سال پھر مزید اناج پیدا ہو۔ اور اگر ایسا نہ ہو تو ہم کیا خرچ کریں گے؟ اس لیے اپنے خرچ کو زیادہ کرنے کے لیے اور اپنے پیداوار کو بڑھانے کے لیے ہم 3 حصہ تقسیم کر کے، 1 اللہ کے راستے میں، 1 اپنے بال بچوں اور عیال کے لیے، غریب و مسکین کے لیے، اور 1 حصہ ہم اسی باغ کے لیے خرچ کرتے ہیں۔ کہا اسی لیے وَلِذَٰلِكَ سَمِعْتُ عِصْمَكَ مِنَ السَّمَاءِ، کہا اسی لیے تمہارا نام میں نے آسمان سے سنا کہ رب العالمین تیرا نام لے کر کے کہا ہے یہ نیک آدمی ہیں جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے مال کو قبول کرتا ہے، اور جب قبول کرتا ہے تو آسمان سے فرشتے کو بھیجتا ہے رب العالمین، جاؤ میرے بندے کے کھیت کی سینچائی کر دو۔ سورہ نون میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہ خرچ کرنے والے کا ایک واقعہ بیان کیا ہے سورہ نون میں، جن کا باپ بڑا سخی تھا، مالدار تھا، اور کھیت کاٹنے کے بعد، کھجور کاٹنے کے بعد کھجور کے باغ ہی میں جتنے غریب اور مسکین اور بیوہ سب آتے تھے اور محتاج لوگ آتے تھے ان کو اپنے اناج میں سے نکال کے دے دیتے تھے۔ جب باپ کا انتقال ہو گیا، بیٹوں نے سوچا کہ یہ باپ کتنا بڑا بیوقوف تھا کہ محنت ہم کریں اور اس کے بعد یہ غریب، یہ محتاج، یہ فقیر آئے ہمارے باغ میں اور ان کو ہم اپنا مال دے دیں۔ بیوقوف لوگوں کا یہ کام ہے، عقل مند کا کام نہیں۔ اس نے سوچا، 3 بھائیوں نے، 3 بھائی تھے، تینوں بھائیوں نے سوچا کہ ایسا کام کرو کیا تڑکے صبح سویرے اٹھو، جب آدمی سوئے رہیں گے اپنے باغ کو کاٹ کر کے ہم لوگ لے آئیں گے، اب صبح جا کے دیکھیں گے تو وہ باغ میں ہمارا کوئی چیز نہیں ہے، کھجور ہم توڑ چکے ہوں گے، اپنی کھیتی کاٹ کے اپنے کھلیان میں لا چکے ہوں گے، اور جب وہ کھیت میں جائے گا تو وہ کھیت کو کٹا ہوا معلوم ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ کام اچھا نہیں لگا، یہ پسند نہیں آیا۔ رب العالمین نے راتوں رات کو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے راتوں رات وہ عذاب کو بھیج دیا اس باغ میں، فَأَصْبَحَتْ كَالصَّرِيمِ، وہ کٹے ہوئے بالی کی طرح بھوس ہو گیا، دانا گل گیا، سڑ گیا، اور جس طریقے سے بھوس سڑ جاتا ہے اور اس میں بدبو ہو جاتا ہے، اسی طرح پورے کھیت بدبودار ہو گیا، کیونکہ ان کی نیت خراب تھی کہ ہم کیوں غریبوں کو دیں، کیوں اللہ کے راستے میں خرچ کریں، کام آیا تو ہم، محنت تو ہم نے کیا ہے، اب وہ مانگنے والے کو کیوں ہم دیں۔
جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ، جس دن کاٹو اسی دن اس کا حصہ متعین کر کے نکال دو، کھلیان ہی میں مار دو، گھر نہ لاؤ۔ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ، جس دن کاٹو اسی دن غریبوں کا جو حق تمہارے مال میں ان کو وہاں تک پہنچا دو، دے دو۔ لیکن یہاں تم مانگنے والے، دروازے پہ آنے والے کو بھی ہم نہیں دیتے ہیں، نتیجہ یہی ہوگا فَأَصْبَحَتْ كَالصَّرِيمِ فَتَنَادَوْا مُصْبِحِينَ، صبح سویرے وہ آواز لگانے لگے اَنِغْدُوا حَرْثَكُمْ إِن كُنتُمْ صَارِمِينَ، کہا چلو کھیتی میں صبح سویرے کاٹ لیں گے۔ فَغَدَوْا عَلَىٰ حَرْدٍ قَادِرِينَ، دوڑتے ہوئے قدرت اپنے آپ کو پاتے ہوئے کھیت کی طرف چلا جا رہا ہے، تو کھیت میں جانے کے بجائے وہ دوسری طرف نکل گیا، بجائے اپنے کھیت میں جانے کے کسی دوسری طرف نکل گیا۔ راستہ کو اللہ تعالیٰ نے بدل دیا، ان کے دماغ کو فیل کر دیا، اپنے کھیت میں نہ جا کر کے، اور اس کے بعد دوسری بات میں وہ چلا گیا۔ فَانْطَلَقُوا وَهُمْ يَتَخَافَتُونَ، بڑی پوشیدہ بات کرتے ہوئے باغ کی طرف چلا جا رہا ہے، کوئی پڑوسی سن نہ لے، غریب کوئی سن نہ لے، یتیم کوئی سن نہ لے، محتاج کوئی سن نہ لے، چھپے چھپے بات کرتے ہوئے چلے جا رہے ہیں۔ باغ کے پاس گیا تو وہ کٹا ہوا پایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے برباد کر دیا اس کے مال، کیونکہ نیت ان کی خراب تھی۔ آج ہمارے مالوں میں برکت کیوں نہیں ہے؟ ہماری نیت خراب ہے، محنت ہم کریں اور دیں کسی کو۔ آئیے ایک مثال میں دوں، بات ختم کرتا ہوں۔ غزوہ تبوک کا موقع ہے، غزوہ تبوک کا موقع ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے انفاق فی سبیل اللہ کے لیے آپ نے خطبہ دے دیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ دونوں، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیچارے سب اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے والے۔ عمر فاروق اتنے مالدار تھے کہ اس نے کہا کہ میں نے سوچا کہ آج ابوبکر کو میں مات کر دوں گا، میرے پاس دولت ہے، ابوبکر کے پاس دولت نہیں، لیکن رب نیت کو دیکھتا ہے، دل کو دیکھتا ہے۔ دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے، قدوسی الاصل لہری پر پہ نظر رکھتی ہے، خاک سے اٹھتی ہے گردوں پہ گزر رکھتی ہے۔ دل کی گہرائی سے جو بات نکلتی ہے، دل کی گہرائی میں جا کر کے بیٹھتی ہے، اور متقی آدمی کی بات اگر متقی زبان سے نکلتی ہے تو متقی آدمی کی زبان پر اس کے دل پہ جا کر کے بیٹھ جاتی ہے وہ بات۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے 2 حصہ مال کر کے لے کے آئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لا کر کے رکھ دی۔ کہا عمر کیا لائے؟ عمر کتنا لائے ہو؟ کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آدھا آپ کے لیے آدھا اپنے گھر کے لیے۔ کہا رکھ دو۔ تھوڑی دیر کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی جھولا تھامے ہوئے چلے آ رہے ہیں، لا کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لا کر کے رکھ دی۔ پوچھا ابوبکر گھر کے لیے کیا چھوڑا؟ کہا اللہ اور اس کے رسول، میرے گھر میں اللہ اور اس کے رسول، اللہ پر ہمیں یقین ہے اور رسول کی سنت پر ہمیں یقین ہے، مجھے یقین ہے کہ رب العالمین ہم کو بھوکا کبھی نہیں رکھے گا۔ چارہ مال۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ابوبکر سے جیتنا کسی کے بس کی بات نہیں ہے، یہ اتنے بڑے دلیر، اتنے بڑے جیالے، اتنے بڑے متقی، ایسا کام۔ یہی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کے متقی ہونے کی وجہ کے بعد بھی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابوبکر صدیق سے کہتے ہیں کہ اے ابوبکر ایک دن کی نیکی مجھے دے دو، میں پوری زندگی کی روزی نیکی تمہیں دے دوں گا، تم ایک دن کی دے دو، صرف ایک دن کی نیکی مجھ کو دے دو، جو تم نے کمایا ہے اللہ کے خاطر کیا ہے وہ ایک دن کی نیکی مجھے دے دو، میں اپنی پوری زندگی کی نیکی تمہیں دے دیتا ہوں۔ کہا وہ کون سا دن؟ کا غار حرا، جو غار ثور میں جب آپ تھے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ، وہ غار ثور کے ایک دن کی ایک رات کی نیکی مجھے دے دو اور میں اپنی پوری زندگی کی نیکی آپ کو دے دیتا ہوں۔ کہا یہ نہیں ہو سکتا، نیکی دینا کسی کے بس کی بات نہیں ہے، یہ رب العالمین جس کو توفیق دے وہ نیکی دے سکتا ہے، میرے دینے سے کچھ نہیں ہوتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، یہ مختصر سی بات تھی انفاق فی سبیل اللہ کی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں توفیق فرمائے اور اس بات کی توفیق ہمیں عنایت فرمائے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ابھی یہ کھیتی کا موسم ہے، یہ کھیتی کا موسم ہے، کھیت سے دھان کاٹ کے آپ اپنے کھلیان میں لائیں گے اور آپ سوچیں گے یہ ہماری کمائی ہے، راتوں رات اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو کھلیان کو جلا کے بھسم کر دے گا، اگر نیت خراب ہے تو۔ جس طریقے سے ان باغیچے والے کے باغ کو جلا کے بھسم کر دیا، کھلیان میں آپ کا بھسم ہو جائے گا۔ گھر میں رکھیں گے، آپ کے گھر میں جو آپ چاہے ٹینک میں بند کر کے رکھیے، چاہے آپ اس کے پوٹلا باندھ کر کے رکھیے، چاہے تجوری میں آپ رکھیے، اللہ چاہے گا اگر آپ کے مال
کہیں بدنیتی کی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے تجوری سے غائب کرا دے گا، آپ کے کھلیان سے جلا کر کے بھسم کر دے گا، آپ کی نیت کی بنیاد پر ہے۔ اسی لیے نیت صاف کیجئے اور اللہ کے راستے میں دی ہوئی دولت کو خرچ کیجئے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے، انفاق کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، ہمیں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔